یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے، فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا، قرآن کہے گا اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا ہے، کام کرتا ہے تو اس کی اجرت ملتی ہے، اے اللہ فلاں شخص دن اور رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے رب کریم اس نے میرے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یا رب اب آج اسے اجر عطا فرما، آج اس کو مزدوری عطا فرما۔ قرآن کریم کی اس عرض پر بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن سے فرمائے گا حل رضیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا اے اللہ اس سے بھی افضل اجر عطا فرما، اور زیادہ اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ قرآن سے کہا جائے گا حل رضیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا یا رب اب میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہمارے بارے میں رب سے بات کرے گا، وہ جب کرے گا نا تم قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جب ہمیں قرآن سمجھ آتا ہوگا، ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ مگر آج بہت بڑی تعداد، شاید قرآن کھولے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ ہاں قرآن سے ہمارا تعلق ایک ہے، ہاں وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی نئی دکان لینی ہے قرآن خوانی کرانی ہے، جیسے ہی نیا گھر لینا ہے قرآن خوانی کرے۔ کون کرے گا قرآن خوانی؟ مدرسے کے بچے آ کے کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ بدقسمتی ہے کہ جس کے گھر پہ قرآن خوانی ہے نا اس کو بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ باقی دوسرے لوگ پڑھیں گے نا قرآن۔ یعنی قرآن کو ہم نے اپنے گھر اور اپنے دکان پر برکت کے لیے سمجھا ہے، بس پڑھنا کہاں ہے ہم نے قرآن، سمجھنا کہاں ہے۔ اچھا قرآن کو چوم کے رکھیں گے دلدان میں لپیٹ کر، ماشاءاللہ قرآن۔ اور قرآن کا ایک اور کام بھی ہے، ساری شادی میں ناچ گانے ہوں گے اور جب دلہن کی رخصتی کا وقت آئے گا تو قرآن یاد آئے گا، پتہ نہیں وضو بھی کرتے نہیں کرتے قرآن پکڑتے وقت، وہ دلہن کے سر پہ رکھ دیں گے۔ بھائی یہ قرآن اس لیے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ کیا اس لیے قرآن نازل ہوا؟ رب کا کلام اس لیے نازل ہوا کہ نہ پڑھنے کا ٹائم نہ سمجھنے کا ٹائم، حالانکہ اس قدر فضائل، اس قدر برکتیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے نور کو سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس کی برکتیں ہم اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرنا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، مگر سنو قرآن پڑھنا کیسا کمال کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں۔ بغیر مانگے رب عطا فرماتا، کیونکہ بیزی تھا قرآن میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ دعا نہیں کر سکا، اس کی وہ تلاوت اسے دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا فرما دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح اللہ کریم اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور سنو بہت ساری عبادتیں ہیں مگر سب سے افضل عبادت کون سی؟ آقا فرماتے ہیں افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، مگر تلاوت قرآن نہیں کرتے۔ افسوس یہ ہے کہ تلاوت کرنا بھی نہیں آتا، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ مگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اپنی مرضی کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ، زمین پر سب سے زیادہ حساس زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ ہا اور ہا کا فرق ہے، قاف اور کاف کا فرق ہے، اور معنی بہت دور ہو جاتا ہے۔ بہت آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا فرق کتنا فرق کر دیتا ہے۔ قاف، ٹھیک ہے، موٹا قاف، قاف سے آتا ہے قلب۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ اتنا تو پتا ہے نا کیا ہے؟ دل، امراض قلب کہتے نا، دل۔ اور قلب کی جگہ کوئی پڑھتا ہے قلب، ڈنڈی والا کاف۔ سننے میں تو بہت تھوڑا فرق ہے، قلب اور قلب، مگر یہ قلب کا معنی کیا ہو گیا؟ کتا۔
اللہ اکبر، کدھر دل کدھر کتا. اب آپ سوچو کہ یہ جو چھوٹا موٹا فرق کر کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، ان کو سمجھاؤ نا یار آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے. مولانا صاحب اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا پہلے ہم سمجھاتے تھے نا تھوڑا مشکل تھا، لوگ مشکل سے سمجھتے تھے. اب یہ جب سے موبائل، سافٹ ویئر، ویب سائٹیں، ایپلیکیشن آ گئی، ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا. اب میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، اب آپ کو شاید جلدی سمجھ آ جائے گا. جو کہتے ہیں اب چل جاتا ہے، تھوڑا بہت فرق چل جاتا ہے، چلو میں اب ان کو سمجھا دیتا ہوں. موبائل میں آپ نے ایک پاسورڈ لگایا، بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا، اس میں آپ نے ایک پاسورڈ لگا دیا، یا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، آپ نے اس پہ پاسورڈ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ آپ نے احمد نام کا پاسورڈ لگایا، احمد 1226 سمجھانے کے لیے. اور آپ نے احمد جو ہے وہ اسمال ورڈز میں لکھا ہے. اب صرف احمد کا ایک کیپٹل ورڈ میں لکھ دو، کھل جائے گی ویب سائٹ؟ بتاؤ نہیں کھلے گی نا. اچھا یہ بھی تو احمد ہی ہے، صرف ورڈ ایک بڑا ہو گیا. اچھا 1226 کی جگہ ایک ہٹا دو، 226 کر دو، کھل جائے گی؟ نہیں کھلے گی. اچھا ایک کام کرو، چلو کچھ تبدیل نہیں کر، بیچ میں ایک نقطہ ہی لگا دو، بس احمد کے بعد ایک نقطہ لگاؤ، پھر 1226 کر دو، پھر کھل جائے گی. پھر تو کھل جانی چاہیے، تھوڑا ہی فرق ہے نا. نہیں کھلے گی. اچھا صرف نقطہ بھی نہیں لگاتے، صرف اسپیس دے دیتے ہیں بیچ میں. اب تو کھل جانی چاہیے یار، خالی جگہ ہی چھوڑی ہے بیچ میں، اور کیا کچھ ڈالا بھی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہو نہیں کھلے گی، بڑے سمجھدار ہو. تمہاری ویب سائٹ جیسا لکھا تب کھلے گی، میرے رب کا قرآن جیسے پڑھو گے چل جائے گا. خود غور کریں نا، قرآن کریم جیسا نازل ہوا ہے، جس زبان میں نازل ہوا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اس کو اسی انداز سے پڑھنا پڑے گا، ورنہ معنی کدھر کی کدھر چلا جائے گا. روزانہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اس کا مضمون یہی بنتا ہے نا. اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، معاذ اللہ، سننے میں فرق بہت تھوڑا ہے. الحمدللہ اور الحمدللہ فرق کیا ہے؟ ہا کی جگہ اس نے کیا پڑھا؟ ہا. یہ دونوں الگ لفظ ہیں. اب اس کا معنی پتہ کیا بن جائے گا؟ معاذ اللہ. بولتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا. تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے. اب مجھے بتاؤ جو نماز ایسے پڑھ رہا ہے، نماز فائدہ دے گی، برکت دے گی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ٹھیک نہیں پڑھ رہے، اس لیے شاید برکت بھی نہیں مل رہی ہے، روحانیت بھی نہیں مل رہی ہے، دل کو سرور بھی نہیں مل رہا ہے. حالانکہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں جو بندہ بے وضو تلاوت کرتا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے نا، زبانی پڑھ رہے وضو نہیں ہے، اسے 10 نیکیاں ملیں گی. جو با وضو تلاوت کرے 25 نیکیاں ملیں گی. جو نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملیں گی. اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں ملیں گی. وارے نیارے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، آس پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے،
اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے. رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے. کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا. قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا. تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول. علماء فرماتے ہیں کہ وہ آیت قرآن پاک کی جو تقریباً تمام ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یاد ہوتی ہے، اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں. اس کی آیت کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب ذرا غور کریں اس آیت میں بھی. یہ ایک تو آیت کی خوبصورتی باتیں بیان کرتا ہوں. یہ جو شاندار آیت ہے، یہ آیت بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اس آیت میں رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب پر تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. قرآن میں بہت سارے احکام ہیں. رب نے فرمایا نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، بہت سارے احکام. کوئی حکم فرماتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. صرف پورے قرآن میں ایک ہی عمل ہے جس میں رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی درود میں شامل ہو جاؤ. اس سے درود پاک کی اہمیت کا بھی پتہ چلا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا بھی علم ہوا. ایک اور بات بھی معلوم ہوئی. علماء فرماتے ہیں کیٹیگری کرنی ہوگی. ہمارا اور فرشتوں کا درود پڑھنا اور ہے، اور اللہ کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کریم کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب نبی پاک پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں. فرشتے اور ہم بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان پر خوب درود بھیج، ان پر برکتیں نازل فرما. میں اور آپ دعا کرتے ہیں، رب درود کے طور پر رحمتیں نازل کرتا ہے. اور سبحان اللہ. ایک اور بات سنو، علماء کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا مرتبہ ملا.
آپ صفی اللہ ہیں اور آپ کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ آپ کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان اس سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کریم تو سجدہ کسی کو نہیں کرے گا نا، ساری کائنات رب کو سجدہ کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، تو فرشتوں نے سجدہ کیا ایک بار۔ دوسری بات، ایک بار سجدہ کیا، یہ آیت بتا رہی ہے، جو تھوڑی سی عربی گرامر جانتے ہیں، یصلون علی النبی، یہ لفظ یصلون ہے، یہ دلالت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل ایک بار نہیں مسلسل جاری ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے اب تم درود بھیجتے رہو، نہیں، یصلون بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل عمل جاری ہے۔ ادھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بار کیا، ادھر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مسلسل بھیجی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کمال کا عمل ہے درود پاک، مگر بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، درود پاک تھوڑے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ اپنے معمول میں، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت خوبصورت واقعہ اور پھر اس واقعے کے تحت بڑی پیاری باتیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی، یہ دو بھائی تھے۔ یہ فیملی کے بارے میں ذرا جانیے گا۔ ہماری بہت ساری فیملیز یہاں بیٹھی ہیں، گھر والے بیٹھے ہوں گے، بھائی بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے مجھے۔ ہماری فیملی میں ہم نے اپنے کام بانٹے ہوتے ہیں، دکان ہے تو ٹائمنگ بانٹے ہوتے ہیں، صبح ایک بھائی جائے گا، شام کو دوسرا بھائی جائے گا، یہ دو بھائی فلاں دکان پہ جائیں گے، ایک بھائی فلاں دکان پہ جائے گا، والد صاحب یہ کریں گے تو بیٹے یہ کریں گے۔ نارملی کاموں کی ہم تقسیم کاری کرتے ہیں۔ جس فیملی کی میں آج بات کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھو کیا تقسیم کاری کی تھی، ان کی ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا تھا کہ یہ پورا جو گھرانہ تھا نا، یہ تلاوت قرآن کا بڑا شوقین تھا۔ ان کے ہاں روزانہ ایک ختم قرآن کیا جاتا تھا، اور ان کا انداز یہ تھا کہ دونوں بھائی مل کر اور ان کی والدہ مل کر تلاوت کرتے، اور تینوں نے 1/3 قرآن 1/3 قرآن آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور سبحان اللہ، 1/3 بھائی پڑھتا، دوسرا یعنی 1/3 بھائی پڑھتا، یعنی 10 پارے ایک بھائی پڑھتا، 10 پارے دوسرا بھائی پڑھتا، 10 پارے والدہ پڑھتی، یوں روزانہ گھر میں قرآن کا ختم ہو جاتا تھا۔ تھوڑا عرصہ ہوا تو والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک پارٹنر کم ہو گیا، ایک فرد کم ہو گیا، تو اب انہوں نے پلان کیا کہ روز قرآن جو چل رہا ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اب ہم آدھا قرآن پڑھیں گے۔ ایک بھائی آدھا قرآن پڑھتا، دوسرا بھائی آدھا قرآن پڑھتا، والدہ کی کمی پوری کر دی اور روز قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی بن صالح کا بھی وصال ہو گیا رحمت اللہ تعالی۔ اب ایک بھائی رہ گئے، حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی رہ گئے۔ شوق تلاوت ایسا تھا کہ تلاوت میں کمی نہ آئے، والدہ اور بھائی کی کمی پوری کرنے کے لیے روزانہ تلاوت قرآن کرتے، پورا قرآن ختم کر لیتے۔ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کے قریبی دوست کا بیان ہے، جس رات حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوا، میں ان کے پاس تھا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد نماز ختم ہوئی تو میں پانی لے کر آیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پی لیا ہے۔ آپ نے کہا حضرت میں تو نہیں لایا پانی، آپ کے پاس پڑا بھی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے پانی پیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت سے ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آیا اور انہوں نے پانی مجھے پیش کیا، اور فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی نیک بندوں میں شامل ہیں،
جن پر اللہ پاک کا انعام ہے، وہ شخص کہتا ہے یہ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کی آخری گفتگو تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جو ہے اب جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ کثرت تلاوت یہ کیسا عمل ہے، قرآن سے محبت کتنا کمال کا عمل ہے کہ فرشتے آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، جبریل امین کا ساتھ گویا انہیں نصیب ہوا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ایسی رشک والی، ایسی عافیت والی اور ایسی ایمان والی موت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کرام کے پاس تو آتے تھے، جبریل امین انبیاء کرام کے پاس آتے، اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، تو کیا اب بھی جبریل زمین پر تشریف لاتے ہیں؟ یہ کوسچن کریٹ ہو سکتا ہے۔ چلیں جبریل امین کی بات ہوئی ہے تو ذرا ایک عشق والی بات بھی کر لیں۔ جبریل امین جو ہے نا، یہ وہ فرشتے ہیں جو کہا جائے ان اے سینس، ایک جہت سے یہ ہر نبی کے صحابی بھی ہیں، انہوں نے ہر نبی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اللہ کے ہر نبی کا دیدار کیا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ کتنی عمر ہوگی؟ تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ اچھا، جبریل امین نے جواب بھی بڑا پیارا دیا۔ آج بھی اگر آپ کسی بہت بزرگ شخصیت سے ملے نا، 80 90 100 سال کے کوئی بزرگ مل جائیں اور آپ ان کو کہیں بابا جی عمر کتنی ہے آپ کی، تو ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی۔ جب بہت پرانے دو لوگ تھے نا، اب ہمارے شناختی کارڈ بننے لگ گئے اور ہم بڑا ڈیجیٹلائز زمانہ آ گیا، پرانے لوگ کہتے ہیں بیٹا پاکستان جب بنا تھا تو میری عمر 20 سال تھی، یا وہ کوئی واقعہ بتائیں گے، فلاں جنگ ہوئی تھی تو میں 15 سال کا تھا، تو پھر ہم ادھر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ابا جی جو ہیں بابا جی اتنے سال کے۔ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ اپنی ایج کی ڈیٹ نہیں بتاتے، کوئی واقعہ بتاتے ہیں۔ اب جبریل امین نے کیا کہا؟ کہتے حضور عمر تو نہیں پتا کتنی ہے، آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 ایئرز کے بعد، 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000، کبھی حساب کرنا، شاید کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا۔ کہتے میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ اب اگلا جواب سنو گے تو ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے جبرائیل وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں۔ تیرے حبیب کو اللہ نے اپنے نور سے محبوب پاک کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے سبحان اللہ اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے جس کا مضمون ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بین الماء والطین۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا کی تخلیق اتنا پہلے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں نا جب معراج کی بات ہوتی ہے تو کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں، جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا، پہلی وحی لے کر جبریل امین آئے تھے۔ کہاں آئے تھے پتا بھی ہے کہ نہیں؟ غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی، یہ پہلی وحی تھی، اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ 63 سال۔ 63 میں سے 40 نکال دیں، کتنے بچ گئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں دن کتنے بنتے ہیں؟ ہاں یہ تھوڑا مشکل ہے، چلو آسان کر دیتا ہوں۔ ایک سال میں 365 دن، 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 3650 دن، ٹھیک ہے۔ 20 سال میں کتنے ہوئے؟ تقریباً 7300 دن۔ اب 3 سال اور رہ گئے، 1000 دن اور ملا لو اپروکسیمیٹلی، حساب پورا کرنے کے لیے کتنے ہو گئے؟ 8300، 8400 بنتے تقریباً، 8400 دن بنتے ہیں پہلی ملاقات سے
दुनिया से पर्दा फरमाने तक। ओके, ये याद रखना बात। अच्छा, आते कहां से थे? कोई बंदा आपसे रोज मिलने आए, आपको रंगी में रहते टावर से, बंदा कहे यार 20 किलोमीटर दूर से, और कोई हैदराबाद से मिलने आए, आपको यार हैदराबाद से रोज मिलने आ जाता है, रोज हैदराबाद से आता है। जिब्रील अमीन रहते थे सिदरतुल मुंतहा पर, 7वें आसमान से भी ऊपर। और रास्ता कितना है? जमीन से लेकर पहले आसमान तक का डिस्टेंस है 500 ईयर्स, 500 साल। इसी तरह कैलकुलेट करते जाओ तो 7वें आसमान तक 3500 साल चाहिए, और ऊपर जाएं तो फिर सिदरतुल मुंतहा किधर है रब जाने। उधर रहते थे। 2 सवाल हैं, ये आते थे जाते थे, स्पीड कितनी है? इतनी स्पीड। अब जिस जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है, तो जिब्रील के आका की रफ्तार का आलम क्या होगा? और उस रफ्तार को, कैसी रफ्तार थी वो मेराज की रात हमने सुन लिया है? कुंडी हिल रही है और आका सारा सफर करके वापस आ जाते हैं। एक बात तो ये पता चली। अच्छा, अब दोबारा आता हूं कैलकुलेशन पर। कितने दिन थे? 8400 कमोबेश। मुलाकातें कितनी हुई? 24,000 बार। अच्छा, इसमें कई दिन ऐसे थे कि जिब्रील नहीं आया, कई दिन नहीं आया। इसका मतलब पता क्या हुआ कि जिब्रील अमीन बाज औकात 3 बार, 4 बार और एक दिन में कई बार आए। इतनी बार क्यों आते थे? बाकी अंबिया के पास तो नहीं गए, नबी के पाक के पास इतनी बार क्यों आते थे? हमेशा याद रखो, जब ये इश्क वाली बातों में गुत्थी सुलझती नहीं है ना, तो फिर खानदान रजा से सुलझ जाती है। आला हजरत या उनके बरादर सुलझा देते हैं। अब मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर सुनो, उन्होंने बात समझाई कि वजह क्या थी। सिदरतुल मुंतहा पे रहने वाला ये बार बार क्यों बारगाह रिसालत में आते थे? वो क्या खूबसूरत बात कहते हैं, कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका कहते हैं मुलाकात से। मसला ये है कि जब से जिब्रील अमीन ने नबी पाक की जियारत की थी, सिदरतुल मुंतहा पे चैन ही नहीं आता था, फिर जी चाहता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे इसलिए आते थे कि नबी पाक के दीदार के बगैर चैन ही नहीं आता था। तो सुभान अल्लाह। मगर सवाल अब वापस चले, मौजू कहीं और चला गया। तज़किराए जिब्रील हुआ तो आका की बात भी हो गई। फिर आते उस मौजू पर कि वो जो अली बिन सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनको तो दीदार हुआ हज़रत जिब्रील का। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंबिया के दौर में तो जिब्रील अमीन आते थे, इसके बाद भी आते हैं? तो सुभान अल्लाह, जी हाँ, सूरह कदर पढ़ी है ना, अल्लाह फरमाता है कुरान में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। तो पता चला कि जिब्रील तो हर शब कदर को जमीन पर आते हैं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए, कोई ऐसा नेक अमल करने में कामयाब हो जाए कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें भी दीदार नसीब हो, हमें भी उनका कुर्ब नसीब हो। और सुनो, मिरकातुल मफातीह में है, इन्न जिब्राईल यहदुरु मौत कुल्ली मुमिनिन यकूनु अला तहारा। फरमाया हर मोमिन जो हालत वुजू में मरे, नज़ा के वक्त उसके पास हजरत जिब्राईल आते हैं। एक और बात पता चली कि बावुजू रहा करो। हाँ, जितना मौका मिले, वुजू टूट जाए फिर वुजू कर लें। रात को सोते वक्त बावुजू सोया करें। एक और रिवायत में आता है कि जो बावुजू सोए और रात इंतकाल हो जाए तो वो शहादत की मौत पाता है। तो हमें बावुजू रहना है, और जिसकी बावुजू हालत में मौत होगी, जिब्राईल उसके पास आखिरी वक्त तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तिलावत कुरान कितना कमाल का अमल है, और कुरान की तिलावत की तो क्या ही बात है। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़े कमाल के बुजुर्ग हैं। आपके बारे में आता है बहुत नेक थे, परहेजगार बंदे थे, हमेशा दिन को रोजा रखते, सारी रात इबादत किया करते। हजरत साबित बुनानी को तिलावत कुरान का बहुत शौक था। रोजाना एक खत्म कुरान किया करते थे। आपकी खूबसूरत आदत ये भी थी कि आप जिस मस्जिद के करीब से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ा करते। तहदीस नेमत के तौर पे फरमाते कि मैंने जामा मस्जिद के
ہر پلر کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہے. ہر پلر پر جامع مسجد کے کہتے میں نے ایک قرآن ختم کیا، اتنا تلاوت کرتے تھے. اب جب آپ کا آخری وقت آیا، تدفین ہو گئی، تو تدفین کے وقت تدفین ہو گئی تو ایک اینٹ جو ہے وہ اچانک سے رکھ گئی. تو لوگ جب اٹھانے کے لیے جھکے تو حیران رہ گئے کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا کہ یہ کیسے؟ تو ان کی شہزادی بتاتی ہے کہ میرے ابو جان، میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا تو مولا مجھے بھی یہ شرف عطا کرنا. منقول ہے کہ جب بھی لوگ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کی قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو انہیں تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. آئے ہائے ہائے، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، اللہ والوں کو تلاوت سے اتنی محبت تھی کہ قبر میں بھی تلاوت کرتے، قبر میں بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مرنے کے بعد بھی نماز کی توفیق دینا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، قرآن وہ کمال کی نعمت ہے. بدقسمتی سے آج بہت بڑی تعداد قرآن کے نور سے، قرآن کی قرب سے دور ہے.
اب تو ایک اور بات سیکھنے کو ملی، کاروباری لوگ بھی بیٹھے، پکے کاروباری بنو نا۔ اب مثال دے رہا ہوں، آپ کو سورہ ملک پڑھنی ہے یا سورہ یاسین پڑھنی ہے، قرآن کی کوئی ایسی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہے، تو بیٹھ کے پڑھنے کی بجائے کھڑے ہو جاؤ نا نفل کے لیے، نفل کی نیت کرو اور وہ سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، جو پڑھنی ہے اور یاد بھی ہے، صحیح یاد ہے، تو ایک حرف پر 100 نیکیاں کماؤ نا۔ نماز میں کھڑے ہو کر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن تو بندہ پڑھتا جائے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگاتا جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو قرآن سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے فضائل کیسے، سنو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھے خواب میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ یاد رہے کہ خواب میں تو کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، جاگتی آنکھوں سے صرف نبی پاک کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی ہے رب کریم تیرے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے احمد وہ میرا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ میں نے عرض کی اللہ پاک اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں صورتوں میں فضیلت حاصل ہوگی۔ قرآن سمجھ کر پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، ایٹ لیسٹ صحیح تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ہے ایک ان پڑھ آدمی کا واقعہ بیان کے آخر میں سناتا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا سچ بتا رہا ہوں میری آنکھیں بھیگ گئیں، آئے ہائے میرے رب کی رحمت دیکھو۔ واقعہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ قبر بناتے وقت اچانک اس کے ساتھ والی قبر ٹوٹ گئی اور سر کی جانب سوراخ ہو گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے قبر کا اندرونی منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ قبر میں میت بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کے چہرے کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی ہے جس سے قطرے ٹپک رہے ہیں اور قبر میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ لوگوں نے میت کو پہچان لیا، وہ برابر والی قبر تھی، پرانی قبر تھی۔ اب اس کے گھر پہنچے، اس کی بیوہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا شوہر کا کون سا نیک عمل تھا؟ ہم اس کی قبر دیکھ کر آئے ہیں، اس کی قبر تو نور نلا نور ہو رہی ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سننا ذرا، کہتی ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ قرآن پڑھے ہیں، مگر وہ بھی تلاوت کیا کرے۔ اب وہ کیا کرتا؟ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاتا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اس کی ہر لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا جاتا یا اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا مگر تو نے جو اس میں فرمایا ہے نا وہ سچ فرمایا ہے۔ اگلی لائن پر پھر انگلی پھیرتا، اے اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، تو نے قرآن میں جو فرمایا میرا ایمان ہے یہ سچ ہے۔ اس کی بیوی کہتی بس وہ بندہ یہی کہتا جاتا اور قرآن سے محبت کرتا اور پورا قرآن اسی طرح ختم کر دیتا، بس اس کا یہی ایک خاص عمل تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن کیسا با وفا ہے، جو قرآن کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو جائے قرآن مجید اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو جناب اب قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پہ انگلی پھیرتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے جیسے نواز دے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ سیکھنا تو فرض ہے نا۔ اگر قرآن ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اب اس سے تو اور آگے بڑھو کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو رب ایسا نوازتا ہے، جو قرآن سیکھ لے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے کیوں نہ بارے نیارے ہو جائیں گے۔